وہ طاقت ہے نا، وہ صرف زبان سے نہیں، اس کی تصدیق اپنے دل سے کرو۔ میری نصیحت یہ ہے کہ تم اپنے دل کے اندر یہاں پر اس طاقت کو محسوس کرو۔ اللہ کہو، اللہ، پھر کہو اللہ، اللہ۔ اللہ۔ یہ سمجھ لو کہ تمہارے پیچھے یہ طاقت کڑی ہے، اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ امریکہ اور یورپ اور پوری دنیا کی ڈالر اور پیسہ اور سونا اور چاندی اور پلازے سب ایک سائڈ پہ کرو، یہ اللہ کی جو طاقت ہے دوسرا، یہ تمہارے پیچھے کھڑی۔ لیکن یہ جو اللہ والی طاقت ہے نا، یہ ایک شرط بتاتی ہے، اس کا ایک شرط ہے، کیا ہے؟ ہاتھ دھو، یہ ہاتھ دھو۔ یہ طاقت تمہارے ساتھ آ جائے گی اور یہ تمہیں بچائے گی اور یہ تمہارا بیڑا پار کرے گی، اور جو تم کہو گے وہ ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا تو راز کن فکا ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رضا ہو جا، خدا کا ترجمان۔ آپ اللہ کے ترجمان بن جاؤ گے، جو کہو گے ہوگا، لیکن اس کی ایک شرط۔ اللہ کہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ملاوٹ نہیں کرنی، کیا؟ جھوٹ نہیں بولنا، کیا؟ ہزار غم ہو، ہزار غم، لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا یہی قلندر ہو، قلندر بننا ہے آپ نے، کیا بننا ہے؟ جو تمہارے دل میں، تمہاری زبان میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دل میں کچھ اور، زبان پہ کچھ اور، دوغلا پن نہیں۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں اندازہ ہے کہ تم یہ جھوٹ بول کر 10,000 روپیہ بنا سکتے ہو، ادھر چیز چھپا کے یہ کما سکتے ہو، لیکن تم نے یہ دیکھنا ہے اللہ پیچھے کھڑا ہے۔ اگر تم نے اللہ کو تصدیق بالقلب تک لے کر آئے اور اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ کو ڈال دیا آپ نے نا، تو یہ طاقت تمہارے ساتھ، تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی، دغا بازی نہیں کرنی، کسی کا مال نہیں کھانا، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، حضور سے عشق ضروری ہے، اللہ کے محبوب سے عشق، اس کی زندگی اپنے وجود کے اندر سے اس کا اظہار کرنا ہے۔ یہ کر لو گے تو قلندر بن جاؤ، آزاد بن جاؤ، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ اگر آپ مجھ سے یہ نصیحت مانگتے ہیں کہ مجھے ایسا نصیحت کرو کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں، اس سے بڑی نصیحت نہیں کر سکتا، آپ پرسرار بن جائے گی۔ بس اس اللہ کی طاقت کو محسوس کرو، تم اللہ کے محبوب دکھتے ہو، اس لیے تمہیں اللہ نے بلایا، ادھر اپنے محبوب کے گھر میں ٹھہرایا، تمہیں خوبصورت چہرہ اللہ نے تمہیں دیا، چہرے سے تم بہت خوبصورت دکھتے ہو، اللہ کے قریب ہو، بس اس کو بس صرف محسوس کرو، اور پھر اپنی زندگی کے معاملات میں اس کا اظہار کرو۔ جب یہ کرو گے تم، تھوڑے سے تمہیں پینٹا پڑے گا، تھوڑا سا چپیڑ آئے گی، تھوڑا شدت آئے گی، یہ آزماتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اس آزمائش سے جب تم نکل جاؤ گے نا، تم سکون پالو گے، تم ایسے سکون پالو گے، تمہیں نیند 2 منٹ میں آ جائے گی، تم بے نیاز ہو جاؤ گے، ہر چیز سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تو میری نصیحت آپ کو یہ ہے کہ اللہ کی اس طاقت کو ایکٹیویٹ کرو، اس فورس کو ایکٹیویٹ کرو، اور یہ ایکٹیویٹ تب ہوگا جب آپ اس فورس کی جو فلسفی ہے، پالیسی ہے، وہ جو فلسفی ہے پیچھے، اس کو ریئل میں صرف اقرار باللسان نہیں بلکہ تصدیق بالقلب، اپنے دل سے اس کی تصدیق کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے، سونا اگلے گی، آپ کے چہرے پہ خوبصورتی آئے گی، آپ کی نظر، آپ ایک نظر ڈالو گے، اس طریقے لوگوں کی تقدیریں بدل دو گے، صاحب جلال بن جاؤ گے، صاحب جمال بن جاؤ گے، نرم دمی گفتگو بن جاؤ گے، گرم دمی جستجو بن جاؤ گے، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل پاک باز بن جاؤ گے۔ خدا تم سے خود پوچھے، بتا تیرے رضا کیا، جو تم کہو گے ہونا شروع ہو جائے گا، تم خودی کی سفر پر چل پڑو گے، تمہاری خودی بیدار ہو جائے گی، 1,000 ارب روپیہ کا نقصان ہو جائے گا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، 1,000 ارب کا فائدہ ہوگا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی قسم کی پریشانی۔ خوبصورت وجود، اصل زندگی یہی اصل زندگی، یہ ہمارے ہاتھ میں، ہم نے اپنے ہاتھ میں نکالا۔ تو یہ میری نصیحت ہے آپ افغان بچے کو تو کہا تھا قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ کھولو نا، آپ کو کہتا ہوں قدرت کے ساتھ دوستی کرو، اور تو قدرت کے ساتھ اس نے ایک اکاؤنٹ کا ڈیل کیا تھا نا، یہ قدرت اپنے قریب، اپنے وجود کے پیچھے اللہ کی طاقت بنو، یہ ریلائز۔ اللہ نے تم سے خیر کا کام لینا، انشاءاللہ معاشرے کے لیے خیر کا کام، یا اللہ مدد کرے۔ کہ ہمارے مولانا صاحب سے ملتے ہیں پھر نکلتے ہیں، میرا نام خلجی بولتے ہیں لوگ۔ جی ادھر کہیں پہ کام کرتے ہو آپ؟ کیا کرتے؟ اچھا، یہ بات کتنے سال ہو گئے یہاں پہ؟ 7-8 بال بچے دار ہو؟ کہاں کے ہو؟ امن میں کہاں کے ہو؟ صافی میں کہاں؟ قنداروئی؟
شونګړه یې خوې کدی خو پاکستان پاسپورت کا افغانستان الله هم کامیاب کړي بس حرکت کوي د الله ذکر لږ کوي سره دنیا ګټئ خو آخرت خیال هم کوي ښه صحیح الله دې خوشحاله کړي مهرباني راځم بس تاسو خواله انشاءالله که ژوند بیا به راځم او دلته لنډ اوسېږي تاسو لنډ یې عمره مو وکړه څه نوم ګنجي کړي دا هم ښه کار کړی دا الله هم کامیاب کړي الله هم کامیاب ډېر خواږه خلک دي دا ریل محنت کشه خلک دی ښه ستاسو د لاس د ګټې دا یوه نړۍ نه ده زه اکثر لا په اداره کې د خپل ملازمین سره مدني دی یا ورکوټ یا لکان دي نو زه داسې کوم چې زه دوی ته تنخوا ورکوم نو زه ماسک واچوم د دروازې نه بهر روزم نو زه دته اشاره ته وکړم راځه مې په ماسک وخوره نو ما چېرته هوټل ته بوځي که دال ساګ راباندې وخورم نو د دې حلال رزق د دې نړۍ ډېر خوند دي که نه تاسو پوهېږئ بچی الله له به جواب ورکوي کوشش کوئ چاله هم چې کار کوئ پوره ایماندارۍ سره کار کوئ لږ رزق به راځي خو هغه ختمیږي نه او که دروغ هم ویلي و غلا هم کړی و اذیت یې هم کړی و تنخوا هم ډېر اخیستې و کار هم نه و کړی نو بیا به الله تعالی غزار درکوي ته به په ځان پوهېږې نه چې کوم ځای نه غزار درکړو تا ته به پاکستان نه رنګ راځي چې پلانې ناجوړه دی پلانې بیمار دی پلانې په غوږ درد دی مور شوګر دی د مور بیماري ده پوهې به شوی بچې لږې ګټئ خو حلاله ګټئ د حلال رزق خپل یو خوند دی ځکه چې که په حرام یې ګټئ او که په دروغ یې ګټئ او په تنخوا ډېر هلئ او کار نه کوئ او سستي کوئ او بد اخلاقي کوئ او منځونه نه کوئ او الله درنه ناراضه دی ښې ډېرې پیسې به وګټئ په سکون به هم د ژوند نه وي صحیح ده که نه نو پوزه به وګټئ خو غوږ به وبېلئ غوږ به وبېلئ صحیح ده نو دا ده چې مزدوري بد شی نه دی کوئ خو حلال رزق حلال رزق نه ښه کوي مولانا صاحب دي زه د باجوړي جن صاحب زه د باجوړي خو زمونږ نیا نیکه ډېر پخوا راغلي وو مونږ په 1891 کې 1900 صدۍ لا شروع شوې نه وه چې مونږ راغلي پېښور کې ښار انشاءالله ولې نه تا سره د احمد نوم زما نمبر دی وادي 0334 خیر نو ما ته پته وه زه ډایرکټ کېناستم آخرت غواړو دا چې ولیږم نه خیر دی خیر دی خبره دا ته دوی له نمبره په مخه مخه زه د کس سره تصویران یو دوی باسم ټیک شو